یہ عمر بن دینار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ لکھا کہ اما بعد فتفقہوا فی السنہ وتفقہوا فی العربیہ وأعربوا القرآن فإنه عربی وتمعددوا فإنکم معدیون فإنکم معدیون. معدیون. یہ اہم اثر ہے اور اس میں کئی پہلو ہیں. بنیادی طور پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھ رہے ہیں سیدنا عمر، جو شروع میں کوفہ میں اور پھر غالباً کسی اور سرحدی ایران کے بعض سرحدی علاقوں میں بھی مامور تھے، اور سیدنا عمر پھر ان کو اہم امور میں ہدایات بھیجا کرتے تھے. بڑی اہم ہے ان کی ابو موسیٰ اشعری کے نام رضی اللہ عنہ، خاص طور پہ اجتہاد اور قیاس کے معاملے میں جو مشہور ہمارے ہاں ایک بڑا معروف اثر ہے جس پر ابن القیم نے پوری کتاب لکھی ہے، اعلام الموقعین، وہ اسی اثر کی شرح ہے. اچھا کہ اجتہاد اور قیاس اور قضاء کے اصول کیا ہیں، بڑا اہم اثر ہے. وہ ابو موسیٰ اشعری کے نام ہی ہے رضی اللہ. اچھا بہت خوب. تو یہ ان میں سے ایک اثر ہے، اور اس میں دیکھیں وہ یہی کہہ رہے ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تفقہوا فی السنہ، سنت میں تفقہ پیدا کرو. بالکل ٹھیک. یعنی ابو موسیٰ اشعری کو یہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ جس علاقے میں ہیں وہاں پر لوگوں کو دین سکھانا ہے، دین کا عملی حصہ تو سارا سنت. بالکل ٹھیک. تو اس سنت کو ایک تو اس کا اعمال کا ظاہری ڈھانچہ ہے، لیکن وہ سکھانے کے لیے اس کا ایک فہم اور ایک فقہ ہونی چاہیے آدمی کے پاس. بالکل ٹھیک. تو لوگوں کے اندر وہ بھی پیدا کرو. دوسری کیا ہے کہ تفقہوا فی العربی، اور عربی میں بھی تفقہ پیدا کرو. ظاہر اب اس کے مخاطب ابو موسیٰ اشعری نہیں ہے، وہ تو خود عربی ہیں. جی ان کو تو ضرورت، ان کا اصل میں تو وہ پالیسی بتا رہے ہیں نا کہ اپنے علاقے میں آپ جب تعلیم کا اور اس کا اہتمام کریں تو لوگوں کو عربی زبان کا علم اور فہم پیدا کرنے پر بھی توجہ دیں. بالکل. ان لوگوں میں عربی کے علماء بھی ہوں. اور قرآن کو عارب القرآن فإنہ عربی، تو عربی سیکھو گے، اس کے قواعد لوگ جانتے ہوں گے، صحیح غلط کا فرق سمجھتے ہوں گے، تو قرآن کو بھی صحیح پڑھیں گے. قرآن تو عربی ہے. قرآن تو عربی میں ہے. بالکل صحیح. اور آخری بات، وہ ان کا ایک اپنا ایک کنسرن ہے کہ اس اختلاط سے جو عرب تمدن ہے جس میں ایک جفا کشی ہے، جس میں ایک تعیش والی زندگی کا پہلو نہیں ہے، تو عرب اس کو قائم رکھیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم معد کی اولاد ہو، معد ابن عدنان کی. صحیح. اور عرب کا یہ جو تمدن ہے، کلچر ہے، جس میں سادہ زندگی ہے، تعیش نہیں ہے، جفا کشی ہے، اس کو اختیار کیے رکھو. تو یہ یاد رکھو کہ تم عرب جو معد ابن عدنان کی اولاد ہو. یہ ان متمدن قوموں کی طرح عیش و عشرت میں پڑ جاؤ گے تو تمہاری جو تمدن کی خصوصیات ہیں وہ پھر بہت خراب ہو جائیں. صحیح. اور یہ آپ نے جو فرمایا کہ غالباً وہ ایران کی سرحد پہ ابو موسیٰ اشعری مختلف کوفہ میں بھی رہے، پھر یہ مختلف تستر کی فتح پر بھی یہ لشکر کے ساتھ تھے. تو چونکہ عالم تھے نا، بڑے عالم اور فقیہ تھے، قرآن کے بھی قاری تھے، تو ان کو پھر ذمہ داریاں ان کی لگائی جاتی. ان کی عجم کے لوگوں سے ان کا واسطہ رہا ہے، عجم کے لوگوں سے بھی واسطہ رہا ہوگا. جو عربی پہ یہ توجہ دلا رہے ہیں اور وہ جو ماد کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، تو اس سے مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا کافی واسطہ پڑا ہے عجمیوں سے. نہیں، اب تو کوفہ میں بھی عجم اور عرب کا اختلاف کافی زیادہ. اچھا. کوفہ سے آگے جتنے بھی محاذ تھے، جہاں بھی نئے علاقے فتح ہو رہے تھے، وہاں اختلاط ہی ہو رہا تھا. بالکل. تو اس پہلو سے انہیں ہدایات دینے کی ضرورت پیش آئی. بالکل. قرآن کی تعلیم میں بھی اس کا اہتمام کرو، اور اس اختلاط میں عربوں کے جو اپنے خصائص ہیں اس کو نہ مس کرنا، ان کو بھی پریزرو کرنے کی بالکل کوشش کرو.